بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور اس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں جانب سے جو بتایا گیا، دونوں ٹیمیں جب ان مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے آئی تو علیحدہ علیحدہ انہوں نے بات کی اور دونوں نے یہ کہا کہ جی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اب یہ مثبت پیش رفت کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے بتاؤں کہ جو پہلا دور ہوا تھا مذاکرات کا، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی شرائط سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد جب آج عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئے تو میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہیں، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشن کی تاریخ کا۔ اگر تو الیکشن ستمبر میں ہی یا اکتوبر میں ہی کروانے ہیں تو پھر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو جو ڈیٹ دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب کے الیکشن کی، وہ آئینی اعتبار سے اگر 14 مئی کو الیکشن کروائے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حکومتی وفد نے کوئی لچک نہ دکھائی اور دوبارہ سے ستمبر اکتوبر کی بات کی تو پھر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو یہ ہدایت کی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ واضح طور پر حکومتی ٹیم کے سامنے رکھا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ آئینی اعتبار سے 90 روز کے اندر ہوں، چونکہ اب 90 روز کی لمٹ جو ہے وہ کراس ہو رہی ہے، 90 روز کے اندر تو اب نہیں ہو سکتے ہیں، تو آئینی اعتبار سے آرٹیکل 254 جس کو کور دیتا ہے تو وہ الیکشنز جو ہے وہ کروائے جائیں، لیکن اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید کچھ تاخیری حربے حکومت کی جانب سے استعمال کیے جائیں گے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اور جو ہے وہ ایک بار پھر سے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن کسی حد تک سنجیدہ دکھائی دی ہے حکومتی ٹیم، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان مذاکرات کو بھی جاری رکھا جائے گا، لیکن کتنا جاری رکھا جائے گا اس بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ منگل کو اب فیصلہ کن دور ہوگا اور اس کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب ہوا کیا دوسرے دور میں یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا حکومتی ٹیم کو کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سنجیدہ ہیں مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اور الیکشن کروانے کے لیے، اس سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ ایسا کریں کہ قومی اسمبلی ڈیزالو کریں، جو بشمول جو دیگر اسمبلیاں ہیں، بلوچستان اسمبلی، سندھ اسمبلی، وہ ڈیزالو کریں اور جولائی میں آپ انتخابات کروا لیں۔ جولائی کے مہینے کا کہا گیا حکومتی ٹیم کو، لیکن جو حکومتی ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ستمبر میں انتخابات کروا لیتے ہیں، یعنی کہ 1 مہینہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آگے کیا اور 1 مہینہ پیچھے آ گئے ہیں حکومتی ٹیم والے۔ ستمبر کی تاریخ کا جو ہے وہ کہا گیا، لیکن اس پر نہیں مانے پاکستان تحریک انصاف، چونکہ عمران خان کی یہ ہدایات تھی کہ جی ستمبر اکتوبر کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم تو الیکشن جو ہے وہ پہلے کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ستمبر کی ڈیٹ پر جو ہے وہ نہیں مانے۔ تو اب ایک جانب سے جولائی کا کہا جا رہا ہے اور حکومتی ٹیم ستمبر کا کہہ رہی ہے، تو درمیان میں ہے اگست، تو اب لگ یوں رہا ہے کہ جیسے اگست میں یہ انتخابات ہو سکتے ہیں اور پورے ملک میں ایک ساتھ قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی کی اگر میں بات کروں تو وہ ڈیزالو کرنا پڑے گی جون کے مڈ میں تقریباً، یعنی کہ جون کے درمیان میں اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ جولائی اور اگست میں جا کے یہ انتخابات ہو سکتے ہیں۔ مئی کا مہینہ نکال کے جون کے شروع میں جو ہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو حکومتی ٹیم کی جانب سے کی گئی وہ یہ تھی کہ جی بجٹ ہم نے جو ہے وہ موجودہ اسمبلی سے پاس کروانا ہے، تو اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ضرور کروائیں، بجٹ پاس کروائیں، لیکن کہاں لکھا ہے کہ جی جون میں ہی بجٹ پاس کروانا ہے؟ اگر جولائی سے 1 جولائی سے نیا فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ مئی میں بجٹ پاس کروا لیں، مئی میں بجٹ پاس کروا کے آپ جون کے سٹارٹ میں یا مئی کے اینڈ میں اسمبلیز جو ہے وہ آپ ڈیزالو کر دیں، اور اس طرح سے اگست میں انتخابات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو حکومتی ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جو اپنی لیڈرشپ ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ تو اب امکانات یہی ہیں کہ تمام اسمبلیز جو ہے وہ اگر ڈیزالو ہو جاتی ہیں جون کے سٹارٹ میں یا جون کے مڈ میں تو اگست کے آخر میں غالباً جو ہے یہ انتخابات پورے ملک میں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔
یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری تھے، انہوں نے آئینی ترمیم کا بھی کہا کہ چونکہ 90 دن کی لمٹ ایکسیڈ ہو رہی ہے جو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی تھی، تو اس کے لیے آپ کو ایک آئین میں ایک ترمیم کرنا پڑے گی تاکہ اس کو ایک قانونی یا آئینی کور دیا جا سکے اور پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہو سکے۔ تو بہرحال یہ ایک یقیناً مثبت پیش رفت ہے اور عمران خان کی یہ جیت ہے۔ عمران خان کی جیت کس طرح سے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے تک جو حکومت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے انتخابات نہیں کروانے، اکتوبر میں انتخابات ہوں گے، جو ڈیٹ دی گئی تھی 8 اکتوبر کی اسی پر انتخابات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ جبکہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی دیکھیں گے اگر مناسب صورتحال ہوئی، حالات جو ہے وہ بہتر ہوئے تو 8 اکتوبر کو الیکشن جو ہے وہ ہم کروا دیں گے، ورنہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی جیت یہ ہے کہ عمران خان انہیں اگست میں انتخابات پر آلموسٹ منوا چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے، حکومتی ٹیم نے، حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم بجٹ پاس کروا لیں موجودہ اسمبلی سے، اس کے بعد ہم اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات کروا لیں گے۔ تو کہاں 6 مہینے کے ڈیلے کی بات کی جا رہی تھی اور کہاں 3 مہینے وہ پہلے آ گئے ہیں۔ تو یقیناً عمران خان کی ایک جیت ہے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ایک ساتھ انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے بعد جو خبریں آ رہی تھیں، آرمی چیف نے بھی وہاں پر جو ہے وہ یہی بات کی تھی کہ سب کو مل کر ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے، اتفاق رائے قائم کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پرانا اور نیا پاکستان کی بات نہ کریں، ہمارے پاکستان کی بات کریں۔ تو وہ یہی پیغام تھا کہ سب کو متحد ہو کر چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی ایک جملہ کہا گیا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آرمی چیف عوام کو طاقت کا محور سمجھتے ہیں، یعنی کہ عوام کی مرضی سے جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے، عوام جو چاہتی ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور عوام کیا چاہتی ہے؟ اس وقت جو ایک بے چینی کی فضا ہے پاکستان میں، اس وقت جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس کا حل صرف یہی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ تو یقیناً اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ اس موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے الیکشنز جو ہے وہ ہونے چاہیے اور عوامی امنگوں کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے۔ تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی جیت ہے۔ اب اس خبر کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو اب تک خبریں آئی ہیں اس دوسرے دور کے حوالے سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، پی ٹی آئی رہنماؤں نے جولائی میں انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، جس پر حکومت نے جون میں بجٹ پیش کرنے کی حکومتی مجبوری ظاہر کی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ جی ہماری مجبوری ہے، جون میں بجٹ ہر صورت دینا ہے، اس وقت ویسے بھی معاشی طور پر حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو بجٹ اگر ہم پاس کروا لیں تو اس کے بعد ہم اسمبلیز ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ستمبر میں انتخابات کروانے کی تجویز دی، جس پر پی ٹی آئی وفد نے عمران خان سے بات کرنے کی حامی بھری ہے کہ عمران خان سے اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ عمران خان ستمبر کی ابھی وہ بات نہیں کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ستمبر پر ہم راضی نہیں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں مزید کیا بات ہوتی ہے اور حتمی رائے اس سلسلے میں کیا سامنے آتی ہے۔ پی ٹی آئی وفد نے حکومتی ٹیم کے سامنے نقطہ رکھا کہ عمران خان لڑائی نہیں چاہتے، الیکشن تاریخ پر لچک دکھانے کو تیار ہیں، جبکہ حکومتی وفد نے اسمبلیوں میں واپسی کا نقطہ پی ٹی آئی کے سامنے رکھا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئینی ترمیم کا کہہ کر اسمبلی واپسی کا مطالبہ کیا گیا اور کہا کہ حکومت 2 ماہ قبل انتخابات پر لچک دکھائے تو ہم بھی کچھ لچک دکھا سکتے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی رہنماؤں نے نواز شریف اور آصف زرداری کے سامنے معاملہ رکھنے کا کہا ہے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف کا بھی وہی موقف ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات نہیں، معاف کیجیے گا، مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان سے وہ مذاکرات کے قطعاً حامی نہیں ہیں، وہ بلکہ اس کے شدید مخالف ہیں، اور کچھ اسی قسم کے خیالات میاں نواز شریف کے بھی ہیں۔ میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے مذاکرات کا جب انہی شرائط کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں، یعنی کہ پہلے سے ہی یہ ایک پرسیپشن بنا لیا گیا کہ جس شرائط کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ جو حکومتی ٹیم یہاں پر موجود تھی مذاکرات کرنے کے لیے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہاں جی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم قیادت، آبویسلی جو پی ڈی ایم کے قائد ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان ہیں، انہیں کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت
ایک بہت کلیئر سٹینڈ ہے، بہت کلیئر سٹانس ہے. وہ کیا ہے کہ جی مذاکرات ہی واحد حل ہے اس تمام تر صورتحال سے نکلنے کا. بات چیت کریں گے، ڈائلاگ کریں گے اور اس تمام تر صورتحال سے نکلیں گے. اور بلاول بھٹو اسی لیے گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس انہیں منانے کے لیے کہ مذاکرات کیے جا سکیں، لیکن غالباً وہ منا نہیں سکے انہیں. لیکن بہرحال آصف علی زرداری کی ملاقات متوقع ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، انہیں منا پاتے ہیں یا نہیں منا پاتے ہیں. اسلام آباد کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو ہدایت کی ہے کہ اگر حکومت فوری اسمبلی توڑ کر الیکشن کروانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں، اگر دوبارہ وہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ 14 مئی کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو آئین ٹوٹ جائے گا، اگر آئین ٹوٹ گیا تو پھر جس کا بھی زور ہوگا اسی کی بات چلے گی. میں گزشتہ ویلاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 90 روز کی لمٹ ایکسیڈ ہو جاتی ہے تو نگران حکومتوں کی آئینی اور قانونی حیثیت پر بہت سے سوالات اٹھیں گے. اس سلسلے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی جانب سے بھی ایک باقاعدہ طور پر پٹیشن دائر کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں نگران حکومتوں کے حوالے سے کہ جی اس پر غور کیا جائے. یہ نگران حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی 90 روز کے بعد. تو اس سلسلے میں یا تو ایک نیا سیٹ اپ بنایا جائے یا کوئی جو ہے اس سلسلے میں آرڈر جاری کیا جائے عدالت کی جانب سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے اس تمام تر معاملے کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، اور اسپیشلی جو نگران حکومتوں کا معاملہ ہے. تو بات یہی ہے کہ عمران خان کے موقف کی جیت اس وقت دکھائی دے رہی ہے، ان کے موقف کی فتح اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ حکومت انتخابات جلد کرانے پر رضامند ہو گئی ہے. صرف وہ اپنی مجبوری یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے بجٹ پاس کروانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مئی میں بجٹ پاس کرواتے ہیں یا اس کو جون کے شروع میں ہی لے کر جاتے ہیں. عموماً 3 یا 4 جون یا 5 جون تک بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کے سیشن میں اس کو پاس کیا جاتا ہے. تو امکانات یہی ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ جلدی پیش کر دیا جائے گا اور اگست میں، چونکہ جولائی کی ڈیٹ حکومت کی جانب سے ہے، ستمبر کی بات معاف کیجیے گا، جولائی جو ہے وہ عمران خان کہہ رہے ہیں اور ستمبر جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے، تو بیچ میں اگست بنتا ہے. تو اگست میں یہ عام انتخابات ہو سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد میں.